السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد فاروق عرف بابو تنولی ایک مرتبہ پھر دینی معلومات لے کر آپ کے سامنے حاضر ہے۔ اللہ و تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ و تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر طرح کی مصیبتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو آج میں آپ کے سامنے جو ویڈیو لے کے آیا ہوں، جو مسائل لے کے آیا ہوں، وہ یہ ہیں کہ حالت جنابت کے اندر کتنے کام ہیں، کون سے کام ہیں جو کام کرنے حرام ہیں۔ حالت جنابت کے اندر کون سے کام کرنے حرام ہیں۔ پہلے آپ یہ جانیں کہ حالت جنابت کسے کہتے ہیں۔ حالت جنابت کہتے ہیں کہ نوجوان مرد عورت کا آپس میں ملاپ ہونا، اس کے بعد وہ جنابت کی حالت میں ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ ناپاک ہوتے ہیں جب تک کہ غسل نہ کریں۔ یا اسی طرح کسی کو، نوجوان عورت کو حیض و نفاس آ جائے، وہ جب تک غسل نہ کرے جنابت کی حالت میں ہوتی ہے۔ یا اسی طرح کسی مرد کو احتلام ہو جائے، جب تک وہ غسل نہ کرے وہ جنابت کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ کو یہ بتانا ہے کہ جنابت کی حالت میں کون سے کام کرنے حرام ہیں۔ اگر آپ ناپاک ہیں، آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ ملاپ کیا ہے، آپ نے غسل نہیں کیا، تو کون سے کام کرنے حرام ہیں۔ اسی طرح عورت ہے، اسے حیض و نفاس آیا ہے، حیض ماہواری مینسز آگے ہیں، یا نفاس بچے کے بعد جو دن ہوتے ہیں، ایام ہوتے ہیں، وہ ہو چکا ہے، نفاس کے دن ہیں۔ یا اسی طرح نوجوان مرد کو احتلام ہو چکے۔ اب کون کون سے کام ہیں جو کرنے حرام ہیں، ان کا آپ کو معلوم ہونا ضروری ہے، آپ کو علم ہونا ضروری ہے، آپ کے دماغ، آپ کی سوچ میں یہ باتیں ہونا ضروری ہیں۔ اگر آپ نہیں جانتے، آپ کو نہیں پتہ، تو آپ بہت سارے ایسے کام کر جاتے ہیں کہ جو حرام ہیں۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہے، اس کو خود بھی سنیں، اپنے تمام دوستوں کو ضرور سنائیں، تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو، آپ کے دوستوں کو بھی فائدہ ہو۔ تو آئیے آپ کو لے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے مطلقاً نماز پڑھنا۔ آپ حالت جنابت میں بالکل نماز نہیں پڑھ سکتے، فرض ہو یا نفل ہو، کوئی بھی نماز، سنت، نفل، وتر، کوئی بھی نماز آپ جنابت کی حالت میں نہیں پڑھ سکتے۔ جنابت کی حالت میں پہلی چیز، آپ کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ نمبر 2، قرآن مجید کو آپ جنابت کی حالت میں ہاتھ قطعاً نہیں لگا سکتے۔ قرآن مجید کو جنابت کی حالت میں آپ قطعاً ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ہاں کوئی اوپر غلاف ہو، کوئی کپڑا ہو تو اس کے لیے گنجائش ہے، لیکن بہتر اور افضل طریقہ یہ ہے کہ قرآن کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس صورت میں بھی آپ کوشش کریں کہ ہاتھ نہ لگایا جائے۔ پہلی چیز، حالت جنابت میں آپ مطلقاً نماز نہیں پڑھ سکتے۔ دوسری چیز، آپ قرآن مجید کو نہیں چھو سکتے۔ لا یمسہ الا المطہرون، لا یمسہ الا المطہرون، آپ پاک ہو کر قرآن کو چھو۔ تیسری چیز، آپ بیت اللہ کا طواف جنابت کی حالت میں نہیں کر سکتے۔ بیت اللہ کا طواف جنابت کی حالت میں نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح چوتھی چیز کہ آپ جنابت کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ آپ جنابت کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتے، تو گویا کہ آپ کو آج بابو تنولی کے اسلامی پیج سے 4 چیزیں جو آپ جنابت کی حالت میں نہیں کر سکتے بتائی گئی ہیں۔ ان کو ضرور سیکھیں، خود بھی سیکھیں، اپنے گھر والوں کو بھی سکھائیں، اپنے بالغ بچوں کو بھی سکھائیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ مطلقاً نماز نہیں پڑھ سکتے، نفل، فرض، وتر، سنت، کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ دوسری چیز، آپ قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، یہ حرام ہے۔ تیسری چیز، آپ بیت اللہ کا طواف جنابت کی حالت میں نہیں کر سکتے۔ چوتھی چیز، آپ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا حرام ہے۔ یہ 4 چیزیں
آج آپ کو بابو تنولی کے اسلامی پیج سے آپ تک پہنچائی گئی ہیں۔ اب آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ ان دینی باتوں کو، ان دینی مسائل کو کتنے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، کتنے لوگوں کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ اپنی ماؤں بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے نوجوانوں کو سکھائیں گے تو اس میں آپ کو بھی فائدہ ہوگا، دنیا میں بھی فائدہ ہوگا کہ آپ کے بیٹے بیٹیاں پاک رہیں گی، اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی انہوں نے جو عمل کیے ہیں پاکی کی حالت میں کیے ہوں گے۔ تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ یہ ویڈیو فیس بک پر بھی آپ کو ملے گی، یہ ویڈیو آپ کو یوٹیوب پر بھی ملے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔